ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فیصل چودھری صاحب, وکیل تحریک انصاف. بات کریں گے توشہ خانہ 2 فیصلے پر. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. فیصل چودھری صاحب, آج کے فیصلے میں جو ایک بڑا دلچسپ پیراگراف ہے جس پہ صبح سے سب بات بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, تو بڑی اس کے اوپر مذاق بھی اڑائے جا رہے ہیں. یہ میں نے کبھی ویسے ہوتے نہیں دیکھا کہ جس میں جج یہ کہیں کہ the court has taken a lenient review on this because انہوں نے مد نظر رکھا ہے کہ عمران خان کی ایج کو اور بشرا بی بی بیکاز خاتون ہے اس لیے. تو 17 سال سے ورنہ کیا قانون کے مطابق اور زیادہ سزا ملنی تھی؟ نہیں, بنیادی طور پہ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ لیگل نہیں ہے. اس کو لیگل پرسپیکٹو سے دیکھنا ہی میری نظر میں درست نہیں ہے. یہ سیاسی معاملات ہے اور سیاسی بنیاد پہ بنائے گئے مقدمات ہیں, لہٰذا سزائیں بھی سیاسی ہیں. اس میں یہ وجوہات دینا یا کوئی اور وجوہات دینا کو معنی نہیں رکھتا ہے. جب یہ سیاسی مقدمات بنائے جا رہے تھے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے, اور اسی طرح سے جو سزائیں پہلے بھی ہوئی ہیں ان پہ بھی لوگوں کا اعتبار نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. آپ آل اکراس میڈیا جو ہے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, آپ جا کے دیکھ لیں جو لوگ ہیں وہ عدالتیں تو مذاق بن گئی ہیں, اور مذاق بنانے میں خود ان کا اپنا بڑا ہاتھ ہے اس سارے معاملے میں. تو اس کو سیاسی معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ ہے بھی پیورلی پولیٹیکل ایشو, لیگل ایشو تو ہے نہیں. یہ تو فار دا سیک آف آرگومنٹس یا آپ گفتگو کے لیے کہہ سکتے ہیں, بٹ اٹ از فار می ان مائی اوپینین ناٹ ایٹ آل اے لیگل ایشو. نہیں, لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹ ہے جس کے اوپر سزا دی گئی کہ جس کی کم پیسے جمع کرائے گئے اکارڈنگ ٹو دا رولز, وہ سیٹ عمران خان اور ان کی وائف, ان کی اہلیہ کے پاس نہیں تھا, یا پیسے کم جمع نہیں کرائے گئے تھے اکارڈنگ ٹو لا کرائے گئے تھے؟ یہ چیز تو آپ ثابت کریں نا پہلے. دیکھیے بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کے جو قوانین ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی جو قیمت ہے یہ اپریزرز لگواتے ہیں. یہ اپریزرز نے لگوائی, اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے اس سے زیادہ سنجیدہ نوعیت کے معاملات میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری اور یسرا زگلانی صاحب کے خلاف ہیں. انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھیں جو کہ الاؤڈ بھی نہیں ہیں. اب اس کی اگر فار ایگزامپل قیمت کم لگی ہے تو میکسیمم تو یہ ہو سکتا تھا کہ جی اس کی جو قیمت ہے وہ آپ دوبارہ اپریز کرا لیتے. زیادہ تو یہ ہو سکتا ہے نا اگر آپ میرٹ پہ بھی جائیں. توشہ خانہ سے چیز لینی, اور پھر اس کو جب میں نے ایک چیز لے لی, کم داموں پہ لی یا زیادہ داموں پہ لی, اور اس کی پاکستان میں پریسیڈنٹس ہیں, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے یہ. اور اگر آپ میں نے کم چیز قیمت پہ لے لی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ سرکاری چیز ہے اس کو زیادہ پیسے دے رہے ہیں. جو سزا تو جب ہو نا, جب کسی کی چیز ہو, کوئی توشہ خانہ جو میری ملکیت ہے میں اس کو رکھوں, میں بیچوں, میں نے پیسے دے دیے, پیسے اپریزر نے لگائے, حکومت کا آفیسر ہے, تو پہلے کیا اپریزر کو سزا ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر یہ کیس تھا تو یہ ہو سکتا تھا کہ اگر پیسے کم دیے ہیں تو جو پیسے بنتے ہیں وہ آپ لے لیں, لیکن یہ 17 سال کی سزا نہیں بنتی تھی. آپ دیکھیے نا اس میں جس بندے نے وہ قیمت لگائی ہے, جس بندے نے وہ قیمت لگائی ہے اس کو سزا ہوئی ہے. یعنی یہ جو اپریزرز ہوتے ہیں, یعنی یہ جو توشہ خانہ کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو سرکاری افسر جو ہیں وہ اس کی قیمت لگاتے ہیں. تو کیا جس نے وہ قیمت کم لگائی اس کو سزا دی گئی؟ وہ تو کہتا ہے کہ اس پر دباؤ تھا نا, اس نے تو یہ کہا مجھ پر دباؤ تھا کہ کم قیمت لگانی ہے. نادیہ, یہ دباؤ تو ہر جانے والے کے بعد آ جاتا ہے, پہلے تو نہیں ہوتا. تو جو دباؤ, اگر آفیسر جو ہے وہ دباؤ کے تحت کام کرے تو وہ پھر آفیسر کیوں رہے؟ سوال تو اٹھتا ہے. صحیح, کیا وہ پھر دباؤ کے تحت دوبارہ کام نہیں کرے گا ویسے؟ اوکے. اچھا, فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی ابتدا ہے, آگے انتہا اور قیامت باقی ہے. یہ کس قیامت کا ذکر ہے اب؟ دیکھیں فیصل واڈا صاحب تو ایک میسج بھیج رہے ہیں نا جو دباؤ بڑھانے کا ہے. وہ میسج اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ڈیٹر ہو جائیں یا وہ ٹوٹ جائیں یا وہ کس قسم کا کام کر لیں. تو وہ تو پہلے بھی نہیں ہوا. دیکھیں نا, اگر آپ 17 سال کسی کو سزا دیں گے, اس کو 117 سال دے دیں گے تو وہ تو سیم ہی چیز ہے, اس میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ 37 سال دے دیں گے تبھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ان کا سٹانس تو وہی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب سمیت جو دوسرے ہمارے دوسرے لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, ان کو ایک چیز عمران خان سے زوم آؤٹ کر کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مسئلہ نہیں ہے.
مسئلہ ملک کا ہے، ملک میں عدم استحکام ہے، جو سیاسی، معاشی، قانونی، آئینی بحران ہیں، جو لا اینڈ آرڈر اور گورننس کے بحران ہیں، اس سے ہم عام آدمی سفر کر رہے ہیں، آپ اور ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو نادیہ، جب یہ ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر سب کو تو دو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا نا جی۔ نہیں، لیکن عمران خان تو سب کو انہوں نے تو فارمولا دیا نا، 2 قدم پیچھے بڑھنے کا، بڑا آسان سا فارمولا دیا ہے حکومت نے۔ وہ کہتے ہیں اس بیانیے کو جو عمران خان فوج کے خلاف دیتے ہیں، فوج کی کمانڈ کے خلاف دیتے ہیں، اور ان کی پوری جماعت کہتی ہے کہ ہم اسے اون کرتے ہیں، جو گالی گلوچ استعمال کیا جاتا ہے، جو نیم کالنگ کی جاتی ہے، جو الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، آپ وہ چھوڑ دیں، تو پھر انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ ہاں پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت تو عمران خان صاحب کے کورٹ میں گیند ہے، چھوڑ دیں وہ اس بیانیے کو۔ نہیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو بیانیہ ہے، یہ بالکل آپ جب اگر یا تو نا حکومت بہت انصاف میں مبنی فیصلے کری ہو تو پھر تو یہ بات ڈیمانڈ بھی فیئر ہے۔ نیم کالنگ کی تو میں بالکل ہی حق میں نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ جو پچھلے منگل کو گفتگو ہوئی ہے جیل کے ملاقات کے بعد، میں آئی ڈو ناٹ انڈورس دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اسلوب سے ہٹ کے بات چیت تھی، اور بیانیہ جو ہے وہ فوج کے خلاف تو نہیں بنایا جاتا، لیکن جو ان کے گرجز ہیں وہ بھی لیکن پولیٹیکلی حل ہونے والی معاملات ہیں۔ یہ آئی اگری اس حد تک کہ یہ معاملات میں 2 قدم عمران خان صاحب کو بھی پیچھے جانا پڑے گا، 2 قدم حکومت کو بھی پیچھے جانا پڑے گا، 2 قدم اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے جانا پڑے گا، فار دا سیک آف پاکستان، فار دا سیک آف پیپل آف پاکستان۔ دیکھیے، یہ ایک گھر ہے ہمارا، آپ کا، ہمارا، دیکھنے والوں کا، فوج کا، بیوروکریسی کا، ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کی پرواہ ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو بھی پاکستان کی پرواہ ہے اور کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایسے جو، اور ان کی پارٹی کو بھی، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو 2 قدم پیچھے عمران خان صاحب نے پیچھے کرنے ہیں اور حکومت نے پیچھے کرنے ہیں، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ کوٹ لکھپت کے اسیروں سے محبت ہے اور وہ انہیں منا سکتے ہیں، جن کو کل باقاعدہ 10 سال کی سزا ہوئی اور آج ان کے باس کو 17 سال کی سزا ہوئی ہے، تو یہ ملاقات اڈیالہ اور کوٹ لکھپت والوں کی کیوں کرائے گی حکومت؟ پہلے ہی تو یہ بتائیے نا۔ اس کی وجہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت حکومت میں بھی ایسے ذمہ داران ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس سیاسی چپکلش کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور سیاست کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیے، سیاست کے بغیر ملک نہیں چلتے ہیں۔ اس وقت سیاسی پارٹیوں کی پولیٹیکل سپیس ختم ہو گئی ہے۔ میں اپنے ان دوستوں سے جو بہت جذباتی گفتگو کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس کوئی پولیٹیکل سپیس ہے؟ یہ جب تک آپ سارے سیاسی لوگ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے، گفتگو نہیں کریں گے، تو سپیس تو سب کی چلی جائے گی۔ تو یہاں پہ تو پھر جب آگ لگے گی تو سارے گھر جل جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے نا کہ آپ سارے جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں۔ آخر آپ نے ملک کو اسی طرح سے، جو عام آدمی ہے، جو کسان ہے، جو تاجر ہے، جو مزدور ہے، جو ڈینٹر ہے، پینٹر ہے، آپ کی اب ملاقات کافی عرصے سے، آپ کی کافی عرصے سے نہیں ہوئی ہے، لیکن جیل میں کئی بار آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کے لیے راضی ہوں گے؟ کیونکہ منگل کو جو انہوں نے لاسٹ اپنا بیانیہ دیا، اور آج بلال اظہر کیانی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہی کہا کہ کیسے مذاکرات، ان کی آج بھی وہ ٹویٹ موجود ہے، انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کروائی ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آمادہ ہو جائیں گے ان مذاکرات کے لیے اور ٹیمپریچر نیچے کرنے کے لیے اور اپنے اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں گے وہ؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ ان کو کون جا کے بات کر۔ اگر تو کوٹ لکھپت کے وہ لوگ جو ان سے بات کر سکتے ہیں، جو ان کو کنونس کر سکتے ہیں، عمران خان کو آپ عام قیدی تو نہ سمجھیے، وہ تو کروڑوں دلوں کے دھڑکن بھی ہے اور آج بھی سیاسی طور پہ انتہائی پاپولر ہے۔ آپ تحریک انصاف کے مزاج کو بھی جانتے ہیں کہ جس دن شاہ محمود قریشی چلے گئے بات کرنے تو ان کو بھی سوشل میڈیا پر غدار کے لقب دے دیے جائیں گے۔ دیکھیے، غدار کے لقب جو ہیں وہ تو سب کو مل جاتے ہیں، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات؟ نہیں، پی ٹی آئی ہی دے جب آپ نے حل نکالنا ہے، بیڑا اٹھانا ہے، تو یہ مشکلات تو آئیں گی۔ تو دیکھیں، پی ٹی آئی والے کرتے رہتے ہیں، اس میں جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو سمجھا دیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ملک سے زیادہ ضروری ہے، جماعت سے زیادہ ضروری ہے، عمران خان صاحب کی ذات سے زیادہ ضروری ہے؟ کہتے رہے جو کرنا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے، اور ان کے لوگوں کے کچھ ڈالرز لگے ہوئے کچھ لوگوں کے، تو وہ اپنا کر لیں۔ اس میں یہ کہنا کہ اس طرح سے اس طرح سے، یہ پیٹی باتیں ہیں۔ یہ جب آپ یہ کام کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ باتیں تو باتیں سننی پڑتی ہیں۔
اس میں کون سی تھے پریشان ہونے والی بات؟ اور یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام ہونے والا ہے فیصل؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. بہت بہت اگر شکریہ. وہ سختی کم کریں گے اور اگر وہ آگے کرنا چاہیں گے، ظاہر ہے تعلیق اس وقت 3 ہاتھوں سے بجے گی، اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور عمران خان. اور عمران خان کی جو ہے ہم نے بتا دیا کنجی ہم سمجھتے ہیں، تو ایفرٹ کرنی چاہیے سب کو، آپ کو بھی، مجھے بھی، جو بھی ہیں جو کر سکتا ہے اس کو کرنے چاہیے. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب فار بینگ آن دی شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.